الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کے بارے میں بیان ہوگا۔ سورہ یوسف کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور اس کے مطالب جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ سورہ یوسف کا پہلا حصہ آیات 1 اور 2 پر مشتمل ہے۔ اسے ہم تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، انٹروڈکشن کہہ سکتے ہیں، اور نزول قرآن کا مقصد کیا ہے یہ بتا رہا ہے ہمیں۔ ابتدائی 2 آیات تمہیدی ہیں جن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عربی زبان میں نازل کیے گئے قرآن پر غور و فکر کیا جائے اور سورہ یوسف میں بیان کردہ سچے واقعے سے عبرت حاصل کی جائے۔ جس قصے کو قرآن نے احسن القصص یعنی بہترین قصہ، بہترین کہانی کا نام دیا ہے، اس پر ہمیں جو ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن پر غور و فکر کر کے اس قصے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر آیات 3 تا 101، آیت نمبر 3 سے لے کر 101 تک جو دوسرا حصہ ہے اس میں قصہ یوسف تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس حصے میں 10 اس کے ذیلی حصے ہیں، جس میں سے پہلا حصہ آیات 3 سے لے کر 20 پر مشتمل ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور ان کے بھائیوں کی سازش کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب اپنے والد کو سنایا۔ والد نے نصیحت کی کہ اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے مت کیجیے گا۔ یوسف علیہ السلام کو منع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے سے جنگل لے جا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور والد کے پاس ایک خون لگی قمیض لے کر آ گئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ ایک تجارتی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے مصر لے گیا اور وہاں انہیں فروخت کر دیا۔ یہاں پہ پہلا حصہ ختم ہوا۔ دوسرا ذیلی حصہ جو ہے اس میں آیات 21 سے 35 میں اب سرزمین مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، انہیں ایک امیر آدمی نے خرید لیا اور گھر لے گئے۔ اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ امیر کی بیوی ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، چنانچہ اس نے دروازہ بند کر کے انہیں گناہ پر اکسایا۔ پھر پکڑے جانے پر الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، لیکن عورت ہی کے خاندان سے ایک آدمی نے عورت کو ملامت کی۔ عورت نے اپنی سہیلیوں کو بلا کر حضرت یوسف کو دکھایا۔ عورتیں انہیں دیکھتی رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بااثر عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بات نہیں مانے ورنہ وہ انہیں جیل بھیج دے گی۔ اگر اس کی بات مانے، اگر نہیں مانی تو انہیں جیل بھیج دیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ثابت قدم رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قید منظور ہے، لیکن وہ منظور نہیں جس کی طرف یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بے گناہی کے باوجود جیل جانا پڑا۔ اور پھر تیسرے حصے میں بتایا جا رہا ہے، جو کہ آیات 36 سے لے کر 42 پر مشتمل ہے، اس میں بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں
اشاعت توحید اور دعوت کا ذکر یہاں کیا گیا ہے ان آیات میں۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 اور قیدیوں کی رفاقت نصیب ہوئی۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دی اور خواب کی تعبیر بیان کی۔ ان میں سے ایک آدمی جیل سے چھوٹ گیا۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میرا ذکر بادشاہ سے کرنا جس کے پاس تم جا کر ملازمت کرو گے۔ چوتھے ذیلی حصے میں جو کہ آیات 43 سے 57 پر مشتمل ہے، بادشاہ مصر کے خواب اور خزان مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام جیسی صالح قیادت کی تعیناتی کا بیان آتا ہے۔ اس میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اہل دربار سے تعبیر پوچھی۔ اس وقت ملازم کو یاد آیا کہ خوابوں کی بہترین تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا سکتے ہیں جو قید خانے میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنا معاون بنا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے اس وقت تک نکلنے سے انکار کر دیا جب تک ان پر لگائے گئے جھوٹے الزام سے برات نہیں ہو جاتی۔ عورت نے اپنی غلطی اور حضرت یوسف کی بے گناہی کا اقرار کر لیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے چھوٹ کر مصر کے حکمران بن گئے۔ 5ویں ذیلی حصے میں آیات 58 تا 68 ہیں۔ اس میں برادران یوسف کی مصر میں پہلی بار آمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بن یمین کو مصر سے فلسطین سے مصر لے آنے کا مطالبہ ہے۔ فلسطین میں قید پڑا۔ برادران یوسف پہلی مرتبہ مصر آئے، بادشاہ سے غلہ مانگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ احسان کیا اور کہا اگلی دفعہ اپنے ساتھ اپنے بھائی بن یمین کو بھی لے آنا۔ وہ فلسطین پہنچے۔ والد حضرت یعقوب نے دوسرے بیٹے بن یمین کو بھیجنے میں پس و پیش کیا، لیکن جب انہوں نے پختہ قسم کھا لی تو فلسطین پہنچے۔ جب انہوں نے پختہ قسم کھا لی تو بن یمین کو مصر روانہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دیا۔ آخرکار 6 ذیلی حصے میں آیات 69 سے لے کر 79 میں برادران یوسف کی مصر میں دوسری آمد اور بن یمین کو روکنے کے لیے الہی تدبیر کا بیان ہے۔ برادران یوسف بن یمین کو لے کر دوسری مرتبہ مصر پہنچے۔ ایک تدبیر کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بن یمین کو روک لیا۔ 7ویں ذیلی حصے میں آیات 80 سے لے کر 87 میں بن یمین کو روک لیے جانے پر بڑے بھائی کی غیرت، حضرت یعقوب صبر جمیل کا تذکرہ آتا ہے۔ بن یمین کے روک لیے جانے پر بھائیوں نے باہمی مشاورت کی، پھر یہ فلسطین واپس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ دوسرے بیٹے سے محرومی کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل توکل تھا۔ انہوں نے توکل کیا، وہ توکل کیا کرتے تھے اللہ پر۔ بیٹوں کو حکم دیا کہ مصر جا کر انہیں تلاش کریں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے 8ویں ذیلی حصے میں آیات 88 سے 92 میں برادران یوسف کی سرزمین مصر میں تیسری بار آمد کا ذکر ہے اور ان کے اطراف گناہ کا تذکرہ بھی ہے۔ برادران یوسف تیسری مرتبہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے احسان کے طالب ہوئے۔ اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت بتا دی اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ بھائیوں نے معافی مانگ لی۔ اور 9ویں ذیلی حصے میں آیات 93 سے 98 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے معجزے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار کا بیان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھائیوں کو دی کہ اسے والد کے چہرے پر ڈالا جائے۔ معجزانہ طور پر ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ قافلہ مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہوتے ہی ادھر فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قمیض
والد کے چہرے پر ڈالی گئی اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ 10ویں ذیلی حصے میں آیات 99 سے 102 میں برادران یوسف کی والدین کے ساتھ بغرض ہجرت مصر چوتھی مرتبہ آمد کا بیان ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے شکر کا تذکرہ ہے۔ برادران یوسف نے اپنے والد سے معافی مانگی۔ انہوں نے حضرت یوسف کو ایک خشک کنویں میں پھینک دیا تھا۔ والد نے ان سب کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ پھر تمام بھائی اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مستقل ہجرت کر کے مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ بھائی مطیع و فرمان ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، دعا کی کہ اسی نے انہیں بادشاہت سے نوازا ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت میں ان کا ولی اور سرپرست ہے۔ مجھے بندگی کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ آیات 102 سے 111 پر مشتمل یہ جو تیسرا اور آخری حصہ ہے، یہ اصل میں کنکلوژن ہے، اختتامیہ ہے سورہ مبارک یوسف کا۔ مشرکین مکہ اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قریش کو ناگہانی عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ سلوک بالکل اسی طرح تھا۔ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ سلوک بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح برادران یوسف کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی حضرت یوسف کی طرح دعوت توحید کا کام علی بصیرت جاری رکھیں۔ مشرکین پر یہ بات واضح کی گئی کہ ماضی کے تمام پیغمبر بھی انسان ہی ہوئے ہیں، اس لیے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان ہونے کے باوجود رسول تسلیم کر لینا چاہیے اور غور و فکر سے کام لے کر اولو الالباب یعنی عقل مند بن کر قرآن پر ایمان لانا چاہیے، جو اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے۔ عزیز ساتھیو، سورہ یوسف کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ اور کامل اقتدار اور غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے۔ قریش مکہ برادران یوسف کی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ عقل مندوں کو تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اللہ علی بصیرہ کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہی سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے۔ انشاءاللہ اگلی سورہ مبارکہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔